السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے مزدور کی دیانتداری۔ صبح کی نرمی دھوپ گلیوں میں بکھری تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور لوگوں کے ہلکے ہلکے قدموں کی آواز نے ایک خوشگوار ماحول بنا رکھا تھا۔ علی جو کہ ایک عام مزدور تھا، روزانہ کی طرح اپنی مزدوری کی تلاش میں نکلا۔ وہ ایک ایماندار اور محنتی شخص تھا جس کا ایمان تھا کہ دیانتداری سب سے بڑی دولت ہے۔ آج کام کے لیے نکلتے ہی اسے بازار کے قریب ایک بڑی عمارت کی تعمیر میں کام مل گیا۔ مالک نے اسے اینٹیں اٹھانے اور مزدوری کرنے کا کہا۔ علی نے خوشی خوشی حامی بھر لی اور کام میں جٹ گیا۔ سورج چمکنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا، لیکن اس نے اپنی رفتار کم نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ جو بھی کام ایمانداری سے کیا جائے وہی اصل کامیابی ہے۔ شام ہونے کو آئی اور مزدوروں کو ان کی مزدوری دی جانے لگی۔ علی کو بھی اس کے کام کی اجرت ملی۔ جب وہ رقم گن رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ اسے طے شدہ اجرت سے کہیں زیادہ دی گئی ہے۔ شاید ٹھیکیدار نے غلطی سے زیادہ رقم دے دی تھی۔ اسی لمحے علی کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف وہ اپنی غربت اور ضروریات کے بارے میں سوچنے لگا، دوسری طرف اس کی دیانتداری اسے صحیح راستہ اختیار کرنے کی تلقین کر رہی تھی۔ علی نے کچھ دیر سوچا، پھر مضبوط قدموں سے ٹھیکیدار کے پاس گیا اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، حاجی صاحب، لگتا ہے کہ مجھ سے حساب میں غلطی ہو گئی ہے۔ یہ رقم میری مزدوری سے زیادہ ہے۔ ٹھیکیدار نے حیرانی سے علی کو دیکھا اور رقم کو دوبارہ گنا۔ واقعی یہ زیادہ تھی۔ ٹھیکیدار علی کی ایمانداری پر بہت متاثر ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیٹا، آج کے زمانے میں ایماندار لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ تمہاری دیانتداری دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ اس نے علی کو شاباش دی اور بطور انعام کچھ اضافی رقم بھی دینا چاہی، لیکن علی نے نرمی سے منع کر دیا۔ وہ وہاں سے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل میں سکون تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور جب وہ ہنسی خوشی کھانے میں مصروف ہو گئے تو علی نے سکون کی ایک لمبی سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی اور ایمانداری کی کمائی ہی اصل دولت ہے جو انسان کے دل کو مطمئن رکھتی ہے۔ شکریہ۔